حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین سبحت الملائکۃ بتسبیحہم وحللت الملائکۃ بتہلیلہم من آمنا بہم فقد آمنا باللہ ومن ابغضہم فقد ابغض اللہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جسے تقریباً تھوڑا بہت ہر انسان سمجھ لیتا ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یا تو وہ چیز ہی نہ ہو، اور اگر وہ چیز ہے تو اللہ کی قدرت کے سامنے ناچیز ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہ کی قدرت کے سائے میں کائنات کی ہر شے ہے، اس کے دست قدرت سے کوئی شے خارج نہیں ہے۔ جس طرح سے تمام عزتیں خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو اسے اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ آج کا عزت دار کب ذلیل و خوار ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے کسی کو تھوڑی سی قدرت دے دیا ہے، تھوڑی سی طاقت دے دیا ہے، تو اس پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کب طاقتور کمزور نظر آنے لگے اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے طاقتور آئے اور اتنے بڑے طاقتور آئے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت کھڑی کرنے لگے اور یہ آواز دینے لگے کہ اگر وہ رب ہے تو وہ تو خالی رب ہے، انا تو ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں۔ جب فرعون اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، بلکہ کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا والا رب ہوں۔ تو کل ملا جلا کر یہ نتیجہ نکلا کہ ساری طاقت جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ اب آج دنیا میں سب سے زیادہ پاور جس ملک کے پاس ہے، ہر ملک یہی سمجھتا ہے اگر اس سے ہم کنیکٹ رہیں گے تو کوئی ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اگر ہم اس سے وابستہ رہیں گے تو کوئی ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ سب کو طاقت عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ تو دنیا کے بے وفا ملکوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر اس سے کنیکٹ رہیں گے تو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اور خدا پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اگر ذات خدا سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا تو نہ کسی ملک کا خوف ہے، نہ کسی حاکم کا خوف ہے، نہ کسی بادشاہ کا خوف ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جو سورس آف پاور ہے، جہاں سے پاور مل رہا ہے، جہاں سے طاقت مل رہی ہے،
اس سے وابستہ ہو جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس پاور سے السلام علیکم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا اگر کسی کو تھوڑی سی طاقت خدا نے عطا کیا ہے تو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے. اور تو جو طاقتور ہے اگر اس سے وابستہ ہو جائے انسان تو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طاقت سے وابستہ کر دیا وہ ہر میدان میں نڈر نظر آتے رہے. جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، وہ تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے وہ قیدی رہ کر بھی عزت دار ہوتے ہیں. جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے وہ قیدی ہو کر بھی عزت دار نظر آتے ہیں. نہیں، لفظوں کو میں اور سمیٹ دوں کہ جسے اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتا، جس کا رابطہ خدا سے نہیں ہوتا، جو خدا کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ہاتھ کھول کر بھی نفس کا غلام نظر آتا ہے. اور جسے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ہاتھ بندھوا کر بھی وقت کا امام نظر آتا ہے. ہاتھ بندھوانے کے بعد بھی اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے طاقت میں، اس کے پاور میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کو ایک ایسے سمندر سے وابستہ کر دیا ہے، ایک ایسی طاقت سے وابستہ کر دیا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کی طاقت کے سامنے کمزور نظر آتی ہیں. اچھا، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی طاقتور اگر ہے اور کسی پہ غصہ ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی اور تو ایسا گھوسا مار دیا کہ وہ وہیں مر گیا. ایسے بھی طاقتور آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنی انرجی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. جتنا دم ہے سارا دم ہم لگا دیتے ہیں. لیکن اللہ کی جو طاقت ہے وہ باطل کے طاقت کے سامنے ایسا نہیں کہ اگر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو کسی پر غصہ ہو گیا تو سارا آسمان ہی اس کو الٹ دیا، ساری طاقت اسی پر جھونک دی. ایسا نہیں، بلکہ توجہ فرمائیے گا، سنت پروردگار ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ باطل کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے اپنی بڑی چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا استعمال کرتا نظر آیا ہے، اور ہمیشہ اپنی چھوٹی طاقت سے باطل کی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی میں کچھ مثالیں دے دوں. بھئی نمرود کتنا بڑا نام ہے، نمرود ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ بھی تھا تو بہت بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت. لیکن اتنی بڑی طاقت کے باوجود بھی اللہ چاہتا تو ایک بڑی فوج بھیج دیتا. بھئی جنگ بدر میں جب وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ اپنے رسول کی مدد کرا سکتا ہے تو جناب ابراہیم کی بھی مدد کچھ فرشتوں کو بھیج دیتا، تلوار، نیزے، خنجر. جب وہ اپنا پورا لشکر لے کر آیا کہ ابراہیم دیکھو یہ میری فوج ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرے سپاہی ہیں، تمہارے سپاہی کہاں ہیں؟ کہا وہ اللہ نے کہا ہے کہ بھیجے گا. تو وہ ہنسنے لگی فوجیں کہ دیکھیں ان کا لشکر کہاں سے آتا ہے. تو جب کافی ٹائم ہو گیا، لوگوں نے مزہ لے لیا جتنا لینا تھا، تو اب جو اللہ کے انبیاء کا مزہ لیتے ہیں قدرت بھی ان کا تماشا بناتی ہے. اب اس کے بعد جو آسمان سے لشکر آنا شروع ہوا تو نہ کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، بلکہ آنے والی فوج کا نام کیا ہے؟ مچھر. یعنی نمرود کے عظیم بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کی خدائی کے غرور کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے ادنا مخلوق جسے مچھر کہتے ہیں اس کے ذریعے سے نیست و نابود کر کے یہ بتلا دیا کہ کبھی بھی اگر باطل کے مقابلے میں ٹکرانا ہو تو باطل کی طاقت نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ فرعون کا جلال دیکھ لیجئے کہ کتنا وہ غرور. میں نے کہا بھی کیا نا، ربکم الاعلیٰ، میں بڑا والا اللہ ہوں. اللہ نے پوری فرعونیت کا غرور موسیٰ کے ایک ڈنڈے سے چکنا چور کر دیا.
شارٹ میں چلوں گا چونکہ سارے واقعات پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. سارے جو غرور تھا اس کا وہ سب جناب موسیٰ کے عصا سے چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ گیا. کیوں؟ یہ سنت پروردگار ہے کہ وہ باطل کی، ارے بھائی اگر اپنی بھی بڑی طاقت دکھا دیا تو پھر کیا ہوا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ تم ہمارے سب سے چھوٹے والے سے پہلے ہمارے چھوٹے پاور سے تم ٹکرا کے دکھاؤ. اللہ سے کہا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ارے ہمیں کیا دیکھو گے؟ پہلے ہمارے اس نور کو دیکھ لو. اگر زندہ رہے گے تب آنا ہمیں دیکھنے کے لیے. تو سیدھے ہمارے پاس چلے آ رہے ہو، بڑے پاور کے پاس، چھوٹے چھوٹے پاور کے پاس. پہلے چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے اللہ جو ہے وہ باطل کو پس کرتا رہا. اسی طرح سے اب یہ بات آ گئی تو کہہ دو جملہ، اسی طرح سے جب کوئی خیبر کے مرد کے مقابلے میں آیا، اللہ اکبر، خیبر کے مرد کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اسے مردوں کے ہاتھ نہیں عورتوں کے ہاتھ ذلیل کیا، عورتوں کے ہاتھ ذلیل کیا. اب کسی نے کہا کہ بھائی سلونی 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 سلونی، یہ بڑے سلونی والے گزرے ہیں مولا علی کے بعد، بڑے سلونی. تو ایک عورت ہی نے پوچھ لیا کہ آپ اگر سب بتا سکتے ہیں تو آپ ایک اپنی ہی بات بتا دیجئے. شاید کبھی پڑھ چکا ہوں لیکن بات آ گئی. کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا یہ بتائیے جو حضور آپ اتنا بڑا امامہ لگائیں اس میں کتنی پیچ لگی ہوئی ہے. یہ اللہ عورتوں کے ہاتھ، جو خیبر کے مرد کے مقابلے میں کوئی مردانگی دکھانا چاہتا ہے تو اللہ اسے عورتوں کے ہاتھ ذلیل کرتا ہے. کہ جب تم اس ایک ضعیفہ، ایک معمولی سی عورت کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو تم پھر ان کے میدان میں کیا اتر سکتے ہو؟ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیا پتہ کہ اس میں کتنی پیچ لگی ہوئی ہے. اور یہ یقین جانیے کہ جتنے امامہ لگانے والے لوگ ہیں ان میں 90% ایسے ہیں جو خود امامہ نہیں بنانا جانتے ہیں. تو دوسروں سے ہی اکثر بنوایا جاتا ہے. تو بھئی اندر کتنی پیچیں لگی ہیں سب کو اس پیچ کی خبر نہیں ہے. تو اس نے یہی کہا بڑھیا نے کہ جب آپ کو امامے کے پیچ کی خبر نہیں تو دین کے پیچ و خم کی خبر کیا ہوگی؟ تو اللہ بڑی طاقت سے، حضور ہمیشہ چھوٹی طاقت سے بڑی طاقت کو. خانہ کعبہ کے اندر سبعات معلقات، بڑے بڑے قصیدے، 100 بند کے قصیدے، اتنے بڑے وہ قصیدے ہو گئے تھے، اتنے عظیم وہ قصیدے ہو گئے تھے، اس پہ غرور تھا ان کو. لہٰذا ہر شاعر اپنی بیاض، بھائی اپنا قصیدہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ اپنی بیاض کہاں رکھتے ہیں آپ؟ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں نا. ہر شاعر کی بیاض کہاں ہوتی ہے؟ اس کے گھر میں ہوتی ہے. انہوں نے اپنا قصیدہ، جو 7 بڑے شعراء تھے امرؤ القیس وغیرہ، ان لوگوں نے اپنا قصیدہ کہاں ٹانگا؟ خانہ کعبہ پہ جا کر لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غرہ اپنے فصاحت و بلاغت کا اتنا زیادہ تھا کہ کوئی ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا. اب وہ برابر گھومتے پھرتے آتے رہتے تھے کہ دیکھیں کسی نے کچھ کہا، وہاں کوئی تضمین مطلب مقطع کچھ لگا یا نہیں لگا. تو دیکھا کہ نہیں، وہ 7 کے مقابلے میں کوئی آ نہیں پا رہا تھا. اور بڑے بڑے شعر 100 بند کے آس پاس. تو اتنے بڑے بڑے قصیدے جہاں لٹکے ہوں وہاں پہ اللہ نے شان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نازل ہونے والے ایک چھوٹا سا سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، حکم ہوا کہ جہاں وہ لمبے لمبے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں وہیں پر یہ 3 لائنیں بھی، یہ 3 آیتیں بھی لکھ کر لگا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک دن ٹہلتے ہوئے وہ شاعر لوگ پہنچے، دیکھیں کسی نے مطلع، مصرع، تضمین، مقطع کچھ لگایا یا نہیں لگایا. اب جب وہاں پہ پہنچے تو اس ٹائم پر مثلث کے زیادہ اشعار 3 مصرے والے ہوتے نہیں تھے. اب وہ جب جوڑے تو نہ انہیں رباعی لگے، نہ قطع لگے، نہ قصیدہ لگے کہ بھئی یہ کیا ہے. اور جب اسے جوڑیں اس کے الفاظ کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، تو انہیں اپنا کلام اس کے سامنے خاک نظر آئے. تو جہاں پر جو استاد الشعراء تھا اس نے اپنا قلم اٹھایا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جہاں پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے یہ لکھ کر قلم توڑ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، خالق بشر کا کلام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. چھوٹی سی طاقت سے بڑی طاقت کو. بھئی بیماری تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، بیماری بہت بڑی ہوتی ہے اور ٹیبلٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے. ہمیشہ برائی کا مقابلہ جو کرو تو چھوٹا نہ سمجھو،
برائی کا مقابلہ جو کرے اسے دیکھ کر چھوٹا نہ سمجھو. یہ دیکھو کہ اس کے اندر پاور کتنا ہے, اس کے اندر ڈوز کتنا ہے. نہیں, سامنے والے آئے تھے اصحاب فیل بن کر, آئے تھے اصحاب فیل بن کر, بڑی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی طاقت. اب یہ موضوع آ گیا, 2-4 منٹ اس پر گفتگو کروں گا کہ چھوٹی طاقت کے مقابلے, بڑی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی طاقت. آئے تھے اصحاب فیل ہاتھی لے کر. کیوں بھائی؟ کہا وہ وہاں والے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے تو وہ تو ہاتھی ہی دیکھ کے بھاگ جائیں گے. یہ نہیں پتہ کہ بھاگنے والوں کا خاندان اور ہے اور ٹکنے والوں کا خاندان اور ہے. تو سوچا کہ بھاگ جائیں گے لوگ ہاتھی دیکھ کر. عزیزان گرامی, تو آنے والا تو آیا ہاتھی لے کر, اصحاب فیل. تو ایک طرف آیا کھڑے ہیں اصحاب فیل. یا اللہ تو اب کیا لے کر آئے گا؟ اللہ چاہتا, اب پتہ نہیں, ہو سکتا اس زمانے میں ڈائناسور رہے ہوں نہ رہے ہوں, وہ چاہتا تو کوئی بڑا جانور, بھئی ہڈی وڈی تو تھی نا, گوشت پوست لگا کے بھیج دیتا اور ہاتھیوں کو کھا جاتا. لیکن نہیں, اس نے کیا بھیجا؟ اصحاب فیل کے مقابلے میں ابابیل. اور جب اس نے چلائی چھوٹی سی سجیل, بھئی تھوڑا سا پہنچ جائے گا, جب سجیل میزائل پہنچا تب سمجھ میں آیا کہ ابابیل کی منقاروں میں پڑی ہوئی کنکریوں میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. دنیا یہ نہیں سمجھ پائی کہ بھوسا کیسے بنایا جاتا ہے, آج کے میڈیا نے دکھا دیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تو ہمیشہ بڑی طاقت کے مقابلے میں اللہ اپنے کارخانے کی چھوٹی طاقت کا یوز کرتا ہے اور اسی سے اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. چونکہ اسے صرف مارنا نہیں ہوتا, ذلیل کر کے مارنا ہوتا ہے. باطل کو ذلیل کر کے مارنا ہوتا ہے. اب یہ سنت الہی سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ باطل کی بڑی طاقت کو ہمیشہ حق کی چھوٹی طاقت سے مارا جاتا ہے, ہرایا جاتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے, پست کیا جاتا ہے, پسپا کیا جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو معرکہ کربلا میں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ حسین کو معرکہ کربلا عباس کی تلوار سے نہیں, علی اصغر کے تبسم سے جیتنی تھی. کربلا. لہذا تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا کمزور ہے, ضعیف ہے, بیمار ہے. یہ دیکھو اسے پاور کہاں سے مل رہا ہے, اسے طاقت کہاں سے مل رہی ہے. اگر اسے طاقت خدا کی طرف سے مل رہی ہوگی تو پھر وہ بیمار صحیح لیکن کسی سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ السلام کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ نے بیماری کو ایک آڑے رکھا کہ لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو ایسی ہی بیمار ہیں, ان کی موت کے لیے یہ بیماری ہی کافی ہے, انہیں قتل کر کے کیا ملے گا, اس بیمار سے کیا لینا دینا ہے. لیکن انہیں یہی نہیں پتہ تھا کہ انہی بدھے ہاتھوں کے ذریعے سے اسی جھکی ہوئی کمر پہ پورا اسلام لے کر سید سجاد کوفہ و شام سے ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچ گئے, مدینے تک پہنچ گئے. لہذا چونکہ پاور ان کو کہاں سے ملا تھا؟ خدا کی طرف سے. لہذا بیمار تو تھے لیکن جہاں جہاں پر ضرورت پڑی وہیں حیدر کرار بنتے ہوئے نظر آ گئے. جہاں جہاں ضرورت پڑی وہیں پر حیدر کرار بنتے ہوئے نظر آ گئے. اور اللہ نے یعنی امام گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندھا ہوا ہاتھ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ ہمیں طاقت کہاں سے مل رہی ہے. اگر طاقت خدا سے مل رہی ہے تو بندھے ہوئے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا, چونکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے. لہذا چھوٹا اور بڑا, کم اور زیادہ نہیں دیکھا جاتا. قید میں رہ کر بھی نہیں, میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں, اگر اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے اور اپنی طاقت کا غرور ہے تو باطل کا چلنے والا خنجر بھی بے قرار نظر آتا ہے, لرزتا ہوا نظر آتا ہے, کانپتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے تو حق کی کٹنے والی گردن بھی نفس مطمئنہ کا خطاب لیتی ہوئی نظر آتی ہے. حق کی کٹنے والی گردن بھی ہو تو اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ قرآن اسے نفس مطمئنہ کا خطاب دے دیتا ہے. اللہ اسے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر پکارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے, قید کر رہے تھے, ہتھ کڑی پہنانے کے لیے آئے, انہیں قید کرنے کے لیے آئے
تو جو قید کرنے کے لیے آ رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، وہ کانپ رہے تھے، اور امام خمینی مسکرا رہے تھے، وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ مطمئن کھڑے تھے، یہ کانپ رہے تھے۔ تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ اتنا اطمینان آپ کو کیسے حاصل ہے، اتنا سکون کیسے حاصل ہے؟ اس لیے کہ سامنے حکومت وقت ہے، آپ ایک فرد ہیں، اور ادھر سامنے مقابلے میں پوری حکومت ہے، اور آپ کا تعلق کسی سپر پاور سے بھی نہیں ہے۔ آپ یہ قوم کو کہاں لے کر جا پائیں گے؟ چونکہ دنیا میں یا امریکہ سے وابستہ ہو جائیے یا روس سے وابستہ ہو جائیے، تب تو آپ کا بیڑا پار ہے، ورنہ پھر بیڑا جو ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ تو آپ تو کسی سپر پاور سے، تو آپ کو اتنی طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ایک مرتبہ امام خمینی مسکرا کے کہا، خبردار یہ نہ کہنا کہ ہمارا کسی سپر پاور سے کنیکشن نہیں ہے، ہمارے پاس بھی تو سپر پاور ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا، اسے کھولا، دیکھا خاک شفا کی تسبیح تھی اور سجدہ تھی۔ تسبیح اٹھائی، کہا دیکھ میں اس سے ذکر خدا کرتا ہوں، اور سجدہ اٹھائی، کہا دیکھ میں اس سے سجدے پروردگار کرتا ہوں۔ ذکر خدا مجھے مٹنے نہیں دے گا، اور سجدہ خدا مجھے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کا سجدہ مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تو جس کو خدا کی طاقت پر بھروسہ ہوگا وہ کسی کے سامنے کبھی جھکے گا نہیں، اور جو باطل ہوگا، اپنی طاقت کا غرور ہوگا، تو وہ بوکھلایا ہوا نظر آئے گا، ڈراتا ہوا نظر آئے گا، دھمکاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہی سیرت جو آیت اللہ خمینی صاحب کی تھی، ان کے نائب خاص جو آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کے یہاں بھی نظر آئی۔ اللہ تمام علماء اسلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرمائے، اور تمام ظالموں کو فی النار کرے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ کیا کہا انکنڈیشنل سرنڈر، ایک دم سب ختم، کوئی بات چیت کچھ بھی نہیں، اور میں یہ 5G 7G سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہا ہوں، غرق کر دوں گا، اور مجھے لوکیشن معلوم ہے، مار دوں گا۔ بھائی مار دوں گا، یہ نہیں پتا کہ جو الہی مشن لے کر آتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آتا، اسلام بچانے کے لیے آتا ہے، وہ دین بچانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ کربلا والوں سے ہی انہوں نے سبق سیکھا، ورنہ جب آپ نے سارے بڑے عہدیداروں کو مار دیا کہ اپنے جانتے ہوئے سمجھ گئے کہ نہ کوئی میزائل چلانے والا ہے نہ کوئی میزائل بنانے والا ہے، تب اس کے بعد یہ سارا واقعہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ انہوں نے سیکھا ہے جناب سید سجاد سے، کہ اگر پورا گھر بھی مار دیا جائے تو حق والا ایک انسان بھی یزیدیت کو اور نسل یزید کو مٹانے کے لیے کافی ہوا کرتا، ساری یزیدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ڈرتا وہ ہے بھائی، ہاں ڈرے کیوں نہیں ڈرے؟ بہت سے لوگ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے نظر آ گئے، کہا بھائی وہ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیجئے، جیسے 56 بہنیں ہمارے سامنے سرنڈر ہیں، آپ بھی سرنڈر ہو جائیے۔ لیکن سرنڈر نہیں ہوئے۔ اب کہہ لیں بھائی یہ آپ باقی کو 56 کو بہنیں کیوں کہتے ہیں اور ایک کو؟ تھوڑا سا چلیے میرے ساتھ بھائی، کچھ تو میری محنت بھی سوچیے کہ 56 کو بہن کیوں کہتے ہیں، ایک کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ذرا آپ اس لڑائی کو دیکھیں تو آج بھی جو لڑائی ہے وہ یہودیوں کے مقابلے میں ہے، توجہ فرمائے گا۔ اور بیٹا بھی فاتح خیبر کا بھی ہے، یہ سلسلہ، یہ بات آج کی نہیں ہے۔ جب خیبر میں 39 دن مرحب کی دہاڑ سن کر جو لوگ بھاگے تھے، نبی نے ان کے لیے کچھ نہیں کہا، لیکن جس پر یہ یقین تھا کہ جائے گا تو پتھر پہ علم گاڑ کر آئے گا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے آئے گا، اس کے لیے کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو مرد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کہا کہ ایک دم سرنڈر کر دیجئے، یعنی ایسے ڈرایا کہ جیسی حالت میں ہیں، اگر امامہ نہیں لگائے ہیں تو ایسے ہی چلے آئیے، چپل نہیں پہنے تو ایسے ہی بھاگے چلے آئیے۔ تو کیا عجیب تاریخی جملہ دے دیا، سارے میڈیا دنیا کے دیکھیے ساری خبریں
چینج ہو گئی، دنیا کی فکر بدل گئی، دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی سپر پاور بھی بدل جائے گا۔ جسے لوگ لو پاور سمجھ رہے تھے، دھیرے دھیرے خدا نے چاہا تو وہی ساری کائنات میں سپر پاور بن کر چمکتا رہے گا۔ ایک مرتبہ آغا خامنہ نے آواز دی، اچھا تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم سرنڈر ہو جائیں؟ لگتا ہے تمہیں علی والوں کی اور حق والوں کی تاریخ پتہ نہیں ہے۔ ارے جو حجاج کے سامنے نہیں جھکے وہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، ہمارا تعلق پنجتن سے ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہم سے ٹکراتے ہوئے، ایک خیبر کے پٹے ہوئے یہودیوں اور مباہلے کے ہارے ہوئے عیسائیوں؟ اپنی تاریخ نہیں دیکھتے؟ علی و بطول کے چاہنے والوں سے سرنڈر کروا رہے ہو، اپنی تاریخ نہ دیکھی؟ جہاں جہاں ہم نے چاہا ہے تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو جب خدائی طاقت ہوگی حضور، تو جب الہی طاقت ہوگی تو اسے حکومت وقت بھی جھکا نہیں سکتی۔ اب ایک آخری بات کہہ دوں تاکہ بھائی یہ بھی بات مکمل ہو جائے کہ کہا صاحب وہ دیکھیے کتنا بڑا کام ہو گیا، ایک بہت بڑی جاسوسہ جو ہے وہ پکڑی گئی۔ اب دیکھنا ہے کہ اس لفظ جاسوسہ سے کس کا دماغ کتنی تیز، چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں اللہ نے 3 فیس رکھا ہوا ہے، وہ فٹ سے پکڑ لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نائٹ بلب کے مانند ہوتے ہیں، کتنی بٹن دباتے چلے جائیے لگتا ہے بٹن ہی خراب ہے۔ بھائی جب بلب میں پاور ہی نہیں ہے تو جلے گا کہاں سے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ موساد کی جاسوسہ تھی، یہودیوں کی جاسوسہ تھی، وہ ان کے قریب آ گئے، ان کے قریب آ گئے، ان کے قریب آ گئی۔ ارے بھیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہودیوں کی پہلی جاسوسہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی پہلی جاسوسہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہودیوں کی پہلی جاسوسہ تو وہ تھی جو خانہ نبوت تک آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ خانہ نبوت تک آ گئیں، خانہ امامت تک آ گئیں کہ دیکھیں یہ باہر خالی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ذرا گھر کے اندر بھی تو دیکھیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں میں نے کہا کہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو اللہ والے ہیں ان کا مقصد جان بچانا نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام بچانا ہے، دین بچانا ہے، حق کو بچانا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاسوسی کر کے ان کو مروا دیا، ان کو مروا دیا۔ بھیا یہ بتاؤ کہ کربلا والوں کو جس طرح سے ختم کیا گیا ہے، مقصد کربلا کو تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا، نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حق پر تھے لہذا حق کو بچانے کا وعدہ خدا کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہذا جسے پاور وہاں سے ملے گا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، اور پھر اللہ خود اس کے اندر پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہیبت دیتا ہے، روب دیتا ہے، جلال دیتا ہے۔ جو باطل ہے اس کا روب اس کی تلوار میں ہوتا ہے، اس کا روب اس کی فوج میں ہوتا ہے، اس کا دبدبہ اس کے لشکر میں ہوتا ہے۔ جو حق والے ہوتے ہیں ان کا روب ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے، ان کی طاقت ان کی ابروؤں میں ہوتی ہے، ان کا جلال ان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے دربار میں آنے والے امام کے لیے کہا کہ کوئی بھی پردہ نہ ہٹائے، اللہ اکبر، کوئی اپنی مسرت سے نہ اٹھے تاکہ انہیں بے عزت کیا جا سکے، تھوڑا سا احترام میں اسی بہانے کمی ہو جائے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پردہ اٹھانے والا بھی نہیں سمجھ پایا کہ کسی نے میرے ہاتھوں کو بڑھایا، کسی نے میرے قدموں کو بڑھایا، وہ پردہ ہٹاتا ہوا نظر آیا۔ اور بادشاہ جس نے کہا تھا کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، سب سے پہلے وہی بھی مسرت سے کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا۔ لوگوں نے کہا حضور 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 آپ نے تو منع کیا تھا، کوئی کہا نہ جانے فرزند رسول میں ایسی کیسی وجاہت ہے، ایسا کیسا جلال ہے جو بیٹھے نہیں دیتا۔ اب جب پاور کی بات آ گئی، طاقت کی بات آ گئی، اللہ چھوٹی چیز سے کیسے ذلیل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور
اور ایک مرتبہ جب امام آتے ہیں تو اس کے بہت اس نے سب سجایا تھا، امام نے کوئی کسی چیز کی طرف دیکھا نہیں اور سیدھے آ کر مسند پر بیٹھ گئے۔ تو جب اس نے دیکھا کسی طریقے سے تو ہم ان کو ذلیل نہیں کر پائے، اور بہت حربہ اس نے چلا تھا کہ مطلب دروازے سے ہی سامان ذلت اس نے آمادہ کر رکھا تھا، لیکن ہر طرف سے عزت ہی عزت، عزت ہی عزت، عزت ہی عزت۔ اب جب یہ عزت سے آ کر بیٹھ گئے تو اب یہ قدرت کا کام ہے کہ دشمن کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ اتنے میں ایک مکھی گھومتے ہوئے ادھر ادھر ہوتے ہوئے آ کر بادشاہ صاحب کی ناک پر ایک بوسہ لے لیتی ہے۔ انہیں غصہ آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ہٹایا، وہ پھر جاتی ہے اور پھر آ کر وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ گویا امام بھی مسکرا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کسی کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور کسی کا مکھیاں طواف کرتی ہیں۔ اب جب وہ کئی مرتبہ اس نے اب سب کے سامنے بہت ذلیل ہوا، چونکہ نہ تلوار مار سکتا ہے نہ نیزہ مار سکتا ہے، اور اگر ہاتھ بھی چلائے گا تو تماچا ہی نصیب ہوگا۔ تو اب وہ چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ حضور اب آپ یہ بتا دیجیے، اپنے جانتے ہوئے ایسا سوال کر دیا کہ دیکھیں امام کیا بتاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بس یہی پوائنٹ آ گیا تھا کہ جہاں پر اللہ کا نمائندہ عزت دار ہوگا اور باطل کا نمائندہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا اللہ نے اس چھوٹی سی مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے مغرور بادشاہوں کو ذلیل کر سکے کہ جب تم ایک چھوٹی سی مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے محمد کا مقابلہ کیا کریں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ ہیبت، یہ جلال، یہ روب، یہ دبدبہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب خدائی طاقت سے کنیکشن ہو۔ حج کا موسم ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی حج کے لیے، اور بادشاہ صاحب کے خلیفہ کی سواری بھی حج کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ رہیں گے۔ اب آج کل تو آپ لوگ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، تو اب کیا ہوا صاحب کہ ان کے جو حوالی موالی سپہ سالار سب نے بڑی کوشش کیا کہ کعبے کا ایریا تھوڑا سا خالی ہو جائے تو خلیفہ صاحب آسانی سے جائیں اور حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ دیکھیے حاکم تھا لیکن امت بھی اسے دنیا کا حاکم سمجھ رہی تھی، اس لیے اللہ کے گھر کے سامنے اسے نو لفٹ کر دیا، یعنی کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا تھا، جگہ نہیں مل رہی تھی، یہ بہت پریشان ہوا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک اور صاحب ہیں نورانی شخصیت جو احرام باندھے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا مجمع کائی کی طرح سے، نہ کوئی فوج نہ لشکر نہ ہٹو نہ بچو، دیکھنے والے خود ہی ہٹتے چلے گئے۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ اتنے میں فرزدق اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، موقع مل گیا، فرزدق اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے پہلے شعر کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ سن، تجھے تیرے اپنے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانے، لیکن یہ کون؟ ھذا یعرف الحل والحرم، اسے ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے، کعبہ بھی پہچانتا ہے، قبلہ بھی پہچانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہل و حرم، کعبہ بھی پہچانتا ہے اور قبلہ بھی پہچانتا ہے، تو یہ ڈریں گے نہیں کسی سے۔ اللہ نے ان کے اندر خود اتنا طاقت رکھا ہے اور اتنا پاور رکھا ہے کہ انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو سارے ملک چپ چاپ سے، چاہے جھنڈے پر کلمہ ہی کیوں نہ لکھا ہو، زبان پر توحید کا ذکر ہی کیوں نہ ہو، چپ چاپ سے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ صرف ایک بولتا ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا کی محبت کا لہو دوڑتا ہے، اور کچھ نام علی میں تاثیر ہی ایسی ہے، چاہے وہ کل کا علی ہو، چاہے آج کے سید علی سیستانی ہو، چاہے سید علی خامنائی ہو، کچھ نام میں ہی ایسا اثر ہے۔ اچھا، اور مقابلہ بھی بار بار خیبر کے بھگوڑوں سے ہی، تو اس نام کے لیے اللہ نے کچھ ذخیرہ بھی کر رکھا ہے کہ جب یہ دوڑ دوڑ کے آئیں گے تو یہ نام ہی سن کر ڈر جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ میں نے جو بات کہی ابھی، یہ میں نے اس لیے کہی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جس وقت یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ کے ممالک کے نمائندے اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو میسج دے گا، جو پیغام دے گا، وہ آدھی دنیا سے زیادہ پر اثر کرے گا۔
اور ساری دنیا میں یہ بات پہنچ جائے گی کہ وقت کے مسلمانوں کے بادشاہ نے کیا کہا. اس نے کہا کہ لعبت بنو ہاشم، بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا، نہ وہی نازل ہوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنے بیٹھے تھے بول دیتے، جبکہ بیٹھنے والوں میں کوئی سب کافر نہیں بیٹھے تھے، صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے. یہ صحابہ کے بیٹے وہاں پر موجود تھے. کس نے کہا؟ کوئی نہیں بولا. جب اس کے خطیب نے اپنا خطاب ختم کر لیا تو ایک مرتبہ امام نے وہاں پر بھی حسین کا لال امام نے آواز دی، اے یزید اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں. یزید کیسے؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی بولوں. اور دو چیزیں تھیں وہاں پر، آپ لوگ بھی بہت توجہ رکھیے گا اس پر. ایک وہ چیز تھی جسے ممبر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز تھی جسے خطیب کہا جاتا ہے. حق کا پیغام پہنچانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت عام طور پر ہوتی ہے، خطیب کی اور ممبر کی. لیکن وہاں پر چونکہ باطل کی حمایت کی جا رہی تھی، لہذا سید سجاد نے دونوں کو جو نام دیا وہ بدل دیا. خطیب سے کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا، خاطب کہا. ارے مولا خطیب، ہم لوگ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ممبر پہ بیٹھنے والوں کو خطیب 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 سنتے چلے آئے. تو خطیب نہیں کہا، بھائی باریکیاں ہیں، لطافت ہے اس میں. خطیب نہیں کہا، خاطب کہا. اور جس ممبر پر بیٹھا تھا اسے ممبر نہیں کہا. الی ھذہ الاعواد، کیا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر میں بھی بیٹھ جاؤں؟ پتہ یہ چلا جو حق بیانی نہ کرے وہ بولنے والا خطیب نہیں، وہ جگہ ممبر نہیں، وہ جگہ ممبر نہیں. کیا میں اس پر بیٹھ جاؤں؟ کیوں کہا خاطب؟ خطیب نہیں کہا. یہ صفت مشبہ کا لفظ ہے خطیب، جو ہمیشہ یعنی ثبات رکھتا ہے. چونکہ خطیب کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی خطابت کر رہا ہے اور کبھی بھی خطابت کر سکتا ہے. لیکن خاطب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تو خطابت کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد خطابت نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ اس خطابت کے بعد وہ گونگا ہو گیا، نہ آواز ملی نہ ممبر ملا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نہ اسے آواز نصیب ہوئی اور نہ اسے ممبر ملا. اور ایسے حالات میں ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں بھیا نماز روزہ یہ سب کہاں چلا گیا. لیکن ہم حسین کے عزادار ہیں، مولا کے عزادار ہیں، چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عزادار سمجھتے ہیں. اور جو جتنا بڑا عزادار ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم نے بہت ماتم کیا، بہت عزاداری کیا ہے، تو اب چلو نماز کا وقت ہے، سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. اتنی عزاداری ہو جاتی ہے. جبکہ حسین کا جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ کون ہے؟ ہم تو سن کے عزادار ہیں، ہمارے چوتھے امام تو دیکھنے والے عزادار ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے عزادار. تو وہ امام جو سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے، اس کا لقب تمام انبیاء اور ائمہ میں سید الساجدین اور زین العابدین پڑھتا ہے. صرف میں 2 سے 3 منٹ لوں گا اس رخ پر اور میں آ رہا ہوں مسائل پر، کہ سید الساجدین اور زین العابدین پڑھتا ہے. عبادت کرنے یہ ہو جاتا کہ بھیا یہ بھی اتنی مصیبتوں کے بعد عبادت کر رہے تھے. نہیں، عابد نہیں، عابدین نہیں، زین العابدین. ارے بھائی ان کے بھی سجدے چھوٹے نہیں، کسی نہ کسی طرح سے سجدہ کرتے رہے. نہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے ساجدین میں سے نہیں، سید الساجدین. کسی نبی کو سید الساجدین کا لقب نہیں ملا، کسی امام کو سید الساجدین کا لقب نہیں ملا. امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں کٹ گیا. بباطن ہر امام سید الساجدین ہے، لیکن صفت بارز کی وجہ سے ایک لقب پڑ جاتا ہے اس کا. لیکن چوتھے امام کو سید الساجدین. وجہ کیا ہے؟ چونکہ آدم سے لے کر رسول اللہ تک اور مولائے کائنات تک اور امام حسن تک کی تمام محنتوں کو، تمام سجدوں کو، تمام عبادتوں کو جس نے بچایا اسے سجدہ حسین کہتے ہیں. اسے سجدہ حسین کہتے ہیں. جس نے آدم کی بھی محنت کو بچایا، نوح کی بھی محنت کو بچایا، ابراہیم کی بھی محنت کو بچایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمتوں کو بھی بچایا، مولائے کائنات کی محنتوں کو بچایا، امام حسن علیہ السلام کی محنتوں کو بچایا. تو وہ آخری سجدہ، اتنا عظیم سجدہ، تو سید الساجدین کا لقب امام حسین علیہ السلام کو مل جانا چاہیے تھا، حق تھا. لیکن سب کی محنتوں کو تو سجدہ حسین نے بچا لیا تھا. کربلا کے بعد سجدہ حسین کو کون بچاتا؟
سجدہ حسین کو کون بچاتا؟ اس لیے آدم سے لے کر خاتم تک کے سجدوں کو جو بچائے اسے سجدہ حسین کہتے ہیں، اور جو سجدہ حسین کو بچائے اسے سید الساجدین زین العابدین کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے بہت بڑا لقب ہو گیا زین العابدین اور سید الساجدین۔ خود عابدین میں ہونا اور ساجدین میں آ جانا، یہی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا وقار ہے، بہت بڑی ترقی ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے کہا کہ آپ لوگ اچھے کام کریے، نبیوں سے کہا آپ صالحین میں اچھے کام کریے، و اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور کیا کریے؟ زکوٰۃ بھی دیتے رہیے، کہہ لیے وکانوا لنا عابدین۔ اور کیا کریے کہ آپ جب یہ سب کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے عابدین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی انبیاء کو جب اللہ نے ترقی دیا تو کہاں پہنچایا؟ عابدین تک پہنچا دیا۔ یہ ہو گئی انبیاء کی بات۔ اب لوگ ادھر ادھر مقابلہ کرتے ہیں، بھیا اگر اہل بیت کا کچھ نور سمجھنا ہے، کچھ فضیلت سمجھنی ہے تو انہیں معصوم ہستیوں کی طرف لے کر جاؤ گے تب سمجھ میں آئیں گے، یا تو انبیاء سے ملا کر دیکھو یا فرشتوں کے سامنے رکھ کر دیکھو۔ تو جب انبیاء کو اللہ نے ترقی دیا تو کیا کہا؟ عابدین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک دن فرشتوں سے کہا کہ آپ کو بھی ہم معراج دینا چاہتے ہیں، لیکن جب تم ہماری حکمت عملی دیکھنا، ہمارا معجزہ دیکھنا، ہماری روح کا کمال دیکھنا، جب میں نفخت فیہ من روحی، اپنی روح ڈال دوں آدم کے پتلے میں، اور تم وہ معجزہ دیکھنا تو کیا کرنا؟ فقعوا لہ ساجدین، تو تم بھی ساجدین میں سے ہو جانا۔ تو فرشتوں کو جو ترقی ملی، فرشتوں کو جو بلندی اللہ نے دی، کیا کہا؟ ساجدین میں سے ہو جانا۔ انبیاء کو جو ترقی ملی، انبیاء کو جو اللہ نے بلندی عطا کی، کہاں؟ کہا عابدین میں سے ہو جانا۔ اگر وہ عابدین ہیں تو بڑی بات، فرشتے ساجدین میں ہیں تو بڑی بات، کیا کہنا میرے چوتھے امام کا جو گروہ انبیاء میں جائے، توجہ فرمائے گا، جو گروہ انبیاء میں جائے تو بھائی زین العابدین نظر آئے، اور گروہ ملائکہ میں آئے تو سید الساجدین نظر آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے سید الساجدین۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سجدہ امام حسین علیہ السلام یقیناً بڑا عظیم سجدہ تھا، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا سجدہ تھا، تلوار کے سائے میں سجدہ تھا، دشمن پشت پر سوار تھا، تہے شمشیر سجدہ، اور اتنا معتبر سمجھا سجدہ، اتنا معتبر سجدہ، بڑا لتا او بہن اعظم بندگی پر اعتبار آیا، اتنا عظیم سجدہ۔ دنیا سوچے کہ سجدہ حسین نے کیوں کیا تھا، عزادارو، لیکن اس سجدے کو سید سجاد علیہ السلام نے راہ کوفہ اور شام میں ہتھکڑی بدھے ہاتھوں سے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور گلے میں توقے خاردار پہن کر اتنے سجدے کیے ہوں گے، تب جا کر وہ حسین کا ایک سجدہ محفوظ رہا۔ کربلا ہم تک پہنچی ہے۔ وقت نہیں ہے زیادہ تفصیلات کا، میں صرف امام کی ایک زیارت کے 4 لائنیں پڑھوں گا اور اسی سے مسائل میں ختم کر دوں گا۔ امام کی زیارت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ السلام علی، سلام کرتے کرتے، علی جالس حجرت المآتم، سلام ہو اس پر، اس غمزدہ مظلوم پر جو 40 برس تک ماتم اور عزاداری کے حجرے سے باہر نہیں آیا۔ 40 برس تک امام ماتم کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے۔ اگر پانی آیا قتلا ابھی عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، اگر کھانا آیا قتلا ابھی جایا، ارے میرے بابا کو بھوکا مار دیا گیا، اگر ننھا سا بچہ آ گیا کہا ہائے میرا علی اصغر، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اگر کسی جوان کو دیکھا ایک مرتبہ آواز دی ہائے میرا علی اکبر، کربلا کے میدان میں برچھی کا پھل کھا کر سو گیا۔ پوچھنے والے یہ پوچھتے تھے آقا آخر کب تک روئیں گے، آخر کب تک روئیں گے؟ امام یہی فرماتے تھے کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا اگر ایک یوسف بچھڑ گیا تو اتنا رو، جب کہ یقین تھا کہ مل جائیں گے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور کربلا میں جو میرے یوسف بچھڑے ہیں وہ کبھی مجھے ملنے والے نہیں ہیں، تو سوچ کیے امام کتنا روئے اور کتنا آنسو بہائے۔
अज़ादारान मज़लूम करबला। और उसके बाद दूसरा जुमला मिलता है, हम तो अपने गम कुछ दिन में भूल जाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं, शादियों में लग जाते हैं और खुशी में शरीक हो जाते हैं। और जो इमाम के हालात हैं उसके एतबार से ज़ियारत का ये जुमला मिला कि अस्सलामु अलल्लाबिसे अस्सवादे फिल आयाद वल मरासिम, सलाम उस पर कि जिसका लिबास सोगवारी न किसी ईद में उतर सका और न किसी शादी और ब्याह में उतर सका। इमाम ने किसी ईद पे खुशी नहीं मनाई, इमाम ने किसी शादी में खुशी नहीं मनाई, किसी शादी में इमाम मुस्कुराए ही नहीं, लबों ने मुस्कुराना छोड़ दिया। वो लब कैसे मुस्कुराएंगे जिसने नन्हे से अली असगर के सूखे हुए लबों को देखा हो? उस चेहरे पर कैसे तबस्सुम आएगा जिसने ज़ैनब व उम्मे कुलसूम का चेहरा कूफा और शाम के बाजार में देखा हो? इमाम शादी में नहीं जाते, किसी शादी में शरीक नहीं होते। अगर कोई आकर बहुत गिड़गिड़ाता है, इमाम यही कहते हैं कि भाई करबला के बाद से तो खुशियां हमारे नसीब में नहीं हैं, हम किसी खुशी की तकरीब में नहीं जाते। अगर हमें बुलाना चाहता है मेरे बाबा की फर्श अज़ा बिछा, अगर तू मजलिस करेगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं अपने बाबा की फर्श अज़ा पर आ जाऊंगा। एक शख्स आता है और आकर यही कहता है, इमाम कहते हैं अगर तू मजलिस करेगा मैं आ जाऊंगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये मजलिस कोई छोटा मोटा मनसब नहीं है, इतनी बड़ी इज़्ज़त अल्लाह ने अता किया है, तो इसे छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में ख़राब ना करें इसके सवाब से और इसकी बरकतों से। अज़ादारों, वो फर्श अज़ा बिछा देता है, लोग आ जाते हैं। लेकिन देखिए, एक मेहमान खुसूसी को बुलाया था, वक्त के इमाम को बुलाया था, तो उनके लिए उसने मसनद का अहतमाम किया था, जगह अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। लेकिन जब देखा कि मजलिस का वक्त आ गया लेकिन इमाम अभी नज़र नहीं आते, उसने कहा भाई अब मजलिस शुरू कर दो, मजलिस शुरू कर दो। मजलिस हो गई, खूब गिरिया हुआ, फर्श अज़ा पर लोग चीखे मार मार कर रोए थे। जब वो मायूस हो गया, मजलिस ख़त्म हो गई और मजलिस से बाहर निकला, चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो क्या देखा कि जिसके लिए उसने अलग से मसनद लगा रखी थी वो वहाँ खड़ा था जहाँ अज़ादारों की जूतियाँ थी। ये कदमों पे गिर जाता है, मेरे आका अरे आपकी जगह तो वहाँ मसनद पर थी, आप यहाँ क्यों हैं? इमाम ने आवाज़ दी, अरे जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो तू नहीं देख रहा है, उस मसनद पर तेरे यहाँ पुरसा लेने के लिए मेरे बाबा का अरे रसूल खुदा भी आए हुए हैं, अली मुर्तज़ा भी आए हुए हैं, मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा भी आई हुई है। मैं यहाँ अज़ादारों की जूतियों के पास खड़ा हूँ। अज़ादार ने करबला, इमाम का लिबास तो बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ, खुशियों में शरीक नहीं होते। और अगला जुमला है अस्सलामु अलल मज़बूह फिल अस्वाक़, हमारा सलाम हो उस पर जिसे बाज़ारों में ज़िबह कर दिया गया, जिसे बाज़ारों में ज़िबह कर दिया गया। आप मुहर्रम से सुनते चले आ रहे हैं ना, जब भी किसी की शहादत होती है, आज हमारे पास हमारे चौथे इमाम की शबे शहादत होती है किसी इमाम की, उसे खंजर कैसे लगा, उसे तीर कैसे लगा, उस पर जहर का असर कैसे हुआ, घर वालों से वसीयतें कैसे की, क्यों? इसलिए कि हर इमाम की एक जाए शहादत है, एक तारीख़ शहादत है। लेकिन जो चौथा इमाम है ना, जब उसकी शब शहादत आती है, रोज़ शहादत आती है, तो ज़्यादा घर का मंजर नहीं बयान होता, बहुत ज़्यादा जहर का मंजर नहीं बयान होता, कूफा बयान किया जाता है, शाम बयान किया जाता है, दरबार बयान किया जाता है, बाज़ार बयान किया जाता है, इसलिए कि हर इमाम एक मरतबा शहीद हुआ। लेकिन मेरा चौथा इमाम कभी कूफे के बाज़ार में शहीद हुआ, कभी शाम के दरबार में शहीद हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम पर जब जहर का असर होने लगा, चौथे इमाम 2-3 साल के छोटे थे, एक मरतबा जब सब रो रहे थे, मेरा चौथा इमाम भी तड़प के रोने लगा, इसलिए कि अल्लाह ने मुश्किलात मौला कायनात इस दुनिया से जाने वाला था। हसन भी तड़प रहे थे, हुसैन भी तड़प रहे थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी तड़प रही थी। हमारे घर के बच्चे नहीं हैं, आम बच्चे भी जब बड़ों को रोता हुआ देखते हैं तो रोने लगते हैं, ये तो मासूम घराने के बच्चे थे। एक मरतबा जब ज़ारो कतार रोने लगे, मौलाए कायनात ने एक मरतबा अपनी आंखों को खोला, आवाज़ दी, ए मेरे लाल ये बताओ ये कौन बच्चा रो रहा है? कहा हाज़ा अली इब्नुल हुसैन, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा सैयद सज्जाद अली रो रहा है। कहा आवाज़ दी, मेरी आगोश में इसे
پیچھے دے دو۔ جیسے ہی آغوش میں دیا گیا، امام نے آنکھوں کو چوما اور آنکھوں کو چومنے کے بعد یہ آواز دیتے ہیں کہ فدیتو عیناکا، اے میرے لال میں تیری آنکھوں پر قربان ہو جاؤں۔ یہ سجاد ارے سارے آنسو تو یہی بہا لے گا۔ ارے ترا بناتی آ رہا کوفہ و شام کے بازار میں میری بیٹیوں کو سر برہنا کون دیکھے گا؟ میری بیٹیوں کو دیکھو گے تو کیسے برداشت کرو گے؟ بس میں سلام کا آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس زیارت کا جب جملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ لفظ آتا ہے، عزادارو بڑا مظلوم تھا میرا مولا، ساری مظلومیت کھل کے سامنے نہیں آ پائی ہے۔ ارے جملہ یہ ہے کہ اللحوم المنشور لہ اللحم کالاوراق، جس کے بدن سے گوشت اس طرح سے جدا ہو رہے تھے جیسے شاخ سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پانچویں امام ارے غسل دینے لگے، جس طرح سے علی زہرا کا زخم دیکھ کر چیخ مار دیے تھے، اسی طرح سے ایک مرتبہ پانچویں امام چیخ مار کر روتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ چیخنے کا سبب کیا تھا؟ کہا رے جب میں اپنے بابا کی پشت پر پانی ڈالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ گوشت موجود نہیں تھا، ارے میرے بابا کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ جنازہ آمادہ ہوا، آواز دی اے جنازہ اٹھانے والوں ارے ذرا آہستہ سے جنازہ اٹھانا، جب تابوت امام کا لے کر چلنا، آہستہ سے لے کر چلنا، بڑا زخمی ہے ہمارا امام، بڑا مظلوم ہے